کہوں گی کہ اور جہاں پہ دوسرے میں آپ کو سولوشنز بھی بتاؤں گی، وہاں پہ ایک سورہ ہے جو بہت زیادہ تسلی دیتی ہے، بہت ایک سمجھ لیں ایک ریمیڈی ہے، ایک درد کا علاج ہے، دکھوں کا علاج ہے، اور وہ سورہ ضحیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تب اتری جبکہ کافر نا مذاق کرنا شروع ہو گئے تھے کہ بڑے دن سے تم نے کوئی قرآن نہیں سنایا، تمہارے پر وحی نہیں آئی کیا؟ لگتا ہے تمہارے خدا نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، وہ تم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم نہیں تھا کہ یہ مجھے باتیں سنا رہے ہیں، لیکن چونکہ وحی کے آنے میں بہت بریک آ گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فیل ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، میرا اللہ ناراض ہو گیا ہو مجھ سے۔ دیکھیں جب انسان کے اوپر مشکل آتی ہے نا، وہ سوچتا ہے ہائی پتہ نہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ ایک تو غم اپنی جگہ ہوتا ہے، ساتھ یہ جو ڈپریشن ہو جاتا ہے نا کہ اللہ تو نہیں ناراض ہو گیا، ہائی مجھ سے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوگی کہ اللہ نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اتاری۔ یہ سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے تھی، لیکن یہ ہم سب کے لیے ایک سمجھ لیں کہ ایک دوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک علاج بتا دیا ہم سب کو، اور ہم سب بھی اس سے تسلی لے سکتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو تسلی تھی، تمام مومنوں کے لیے اس میں تسلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ ضحیٰ، قسم ہے کون سے وقت کی؟ ضحیٰ کے وقت کی۔ ضحیٰ کا وقت کون سا ہے؟ ایک وقت ہوتا ہے نا بالکل صبح سویرے کا وقت، اس وقت اتنی چہل پہل نہیں ہوتی۔ ایک ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے 8-9 بجے کا وقت، بالکل ہسل بسل سب، یعنی رونق، یعنی دن کیا ہے؟ لائف۔ جب بالکل دوپہر ہو جاتی تب بھی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے سورج کی جو گرمی ہوتی ہے، وہ بھی بے چین کر دیتی، لیکن ضحیٰ کا وقت بڑا خوبصورت وقت ہے۔ اس کی قسم کھا کے بتایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک میسج مل گیا ہے کہ دن نکل آیا، اندھیرے دور ہو گئے، اور پھر واللیل اذا سجا، رات کے جب وہ چھا جاتی تو دیکھیں رات کا بھی آنا کیا ہے، وہ بھی ایک خیر ہوتی ہے، کیونکہ جب رات کس چیز کو ڈپکٹ کرتی ہے؟ پریشانی، غم یا اندھیرے زندگی کے۔ اگر کبھی کوئی غم ہی نہ آئے تو شکر گزاری کہاں سے آئے گی؟ اگر کبھی غم ہی نہ آئے تو نعمتوں کا احساس کیسے ہوگا؟ اگر کبھی غم ہی نہ آئے تو انسان اللہ سے قریب کب ہوگا؟ تو رات بھی ضروری ہے، دن بھی ضروری ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور وہ آپ سے ناراض بھی نہیں ہے۔ اگر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی گئی نا، تو ہم سب کے لیے بھی یہ تسلی ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ ہر چیز کے اوپر یہ سوچنے نا، یہ پرابلم آیا نا بس اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اب انسان جو پہلے ٹوٹا ہوا تھا وہ بالکل ہی ٹوٹ کے گر جائے گا۔ نہیں، آپ مومن ہو تو آپ کے پاس جب ایمان کی دولت ہوتی ہے نا، تو آپ پھر ہر بات میں کیا کہتے ہو؟ الحمدللہ علی کل حال۔ آپ اللہ سے تو اور قریب ہو جاتے ہو۔ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، وہ آپ سے ناراض نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز انسان کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہوتی ہے، اور یہ خیالات آتے ہیں کہ واقعی پتہ نہیں ایسا ہو گیا، بس اللہ ناراض ہو گیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بھی زیادہ اچھی۔ کیا مومن کے لیے آخرت دنیا سے زیادہ اچھی نہیں ہے؟ بتائیے کیسے پتا چلتا ہے؟ ایک حدیث سے پتا چلتا ہے نا کہ مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو مومن کے لیے آخرت بہتر ہے دنیا سے، مومن کے لیے وہاں پہ جنت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ سے ملاقات ہے۔ تو غم نہ کرو، یہ دنیا ہی تو ہے، تمہیں اس سے زیادہ اچھا ملنے والا۔ یہ کتنی پازیٹیو بات ہے کہ آپ اس وقت سوچتے ہو کہ ہاں واقعی یہ تو جلدی سے ختم ہو جانی ہے، اور وہاں پہ میرے لیے اتنا اچھا سب رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا مومن کو اللہ وہ نہیں دے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا؟ کیا جنت ملنا اللہ کی رضا نہیں ہے؟ کیا اس کا دیدار اللہ کی رضا نہیں ہے؟ ان قریب ملے گا، یعنی یہ جلدی تو ختم ہو جانے، یہ مسئلے، تمہارے غم، تمہاری پریشانیاں یہ ختم ہو جانی ہے، جلدی دے گا وہ، تمہیں راضی کر دے گا۔ کیا جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ پوچھے گا؟ نہیں، آپ کو نہیں وہ حدیث پتا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ راضی ہو؟ تو جنتی کیا کہیں گے؟ اللہ ہم تو راضی ہی راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کچھ اور چاہیے؟ نہیں اللہ ہمیں اور کیا چاہیے، تو نے تو سب کچھ ہمیں دے دیا۔ اللہ تمہیں راضی کر دے گا۔ انسان کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں مانگنے کو، کہے گا اللہ میں راضی۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میں تمہیں وہ دیتا ہوں جو اس سے پہلے نہیں ملا تھا، کہ میں تمہیں اپنی رضا دے دیتا ہوں کہ میں اس کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اللہ راضی کر دے گا تمہیں، مومن کو بھی اللہ راضی کرے گا. پھر علم یجد کا یتیمن فآوا، اتنی پیاری بات ہے یہ کہ تم ان حالات کو سوچ رہے ہو نا. دیکھیے آپ ایک ڈپریس بندے کو سوچیں جس کے پاس بہت پریشانی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ پاسٹ کو دیکھو، اپنے ماضی کو دیکھو، اور ہر انسان سوچے کہ میں پہلے بھی تو پرابلمز میں گئی تھی اور مجھے اللہ نے نکالا نا ان پرابلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ علم یجد کا یتیمن، کیا آپ یتیم نہیں تھے تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا؟ یاد نہیں ہے وہ وقت جب آپ کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، نہ ماں تھی نہ باپ تھا، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ ایک بچے کا سوچیں، اس کو آپ سوچتے ہیں یتیم بچے کو میں نے پیسے دے دیے، ٹوائز لا کے دے دیا، بس کا دل بہل گیا. وہ جو احساس اندر ہوتا ہے نا کہ میرے سر پہ چھت نہیں ہے، یعنی میرا باپ نہیں ہے، میرے اوپر سایہ شفقت نہیں ہے، اور وہ جو احساس ہونا کہ اس دنیا میں باقی لوگوں کے ماں باپ ہیں جو ان کی فکر کرنے والے ہیں، میں سوتا ہوں میری فکر کرنے والا کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں. یہ احساس بہت زیادہ انسان کو شیٹر کر دیتا ہے. یتیم ہونا ایسے ہی نہیں، یتیم کے بارے میں اتنا قرآن میں ذکر ہے کیونکہ آپ اس کو پیسوں سے نہیں بہلا سکتے، آپ اس کو چیزوں سے نہیں وہ جو اس کے اندر محرومی ہوتی ہے نا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. کہ وہ جو باپ کا جو ہاتھ ہے اس کے سر پر، وہ اس کو کانفیڈنس دیتا ہے، وہ اس کو کھڑا کر دیتا ہے. اس کے پاس وہ ہاتھ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر اکیلا سمجھتا ہے. آپ آ کے تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو چیز دے کے آپ تو چلے جائیں گے، آپ کا مطلب ہے اس کی محرومی دور ہو گئی؟ نہیں ہو سکتی. جیسے دوسرے بچے ہوں گے نا جن کے پاس باپ ہے، ان کے پاس کانفیڈنس ہے میرے پاس کوئی ہے، میرے اوپر کوئی ہے. ایک وہ بچہ جو یتیم ہے جس کے سر پہ باپ نہیں ہے، وہ اس چیز کو اس کو لیک کرتا ہے، وہ اس چیز کو نہیں محسوس کر سکتا، اس کانفیڈنس کو جو دوسرے بچوں کے پاس ہے. کیا آپ یتیم نہیں تھے تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا؟ یعنی ہم سب سوچیں کوئی نہ کوئی تو زندگی کے اندر مراحل ایسے آئے، پہلے بھی ایسے پرابلم آئے ہوں گے، یاد کریں ان کو جن میں سے اللہ نے ہمیں نکالا. آئے نا. اور پھر وہ وجدک ضالا فہدی، آپ راہ گم کر چکے تھے، ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا. میں اور آپ کہاں تھے؟ بازاروں کے اندر، یا لوگوں سے فونوں پہ باتیں کرتے تھے سارا دن، یا ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے؟ اللہ نے ہمیں راہ دکھائی نا، اللہ نے ہمیں قرآن کا راستہ دکھایا نا، اپنے راستے پہ لگایا نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو ان باتوں کو، میں نے کیسے کیسے پاسٹ میں بھی تمہارے سر پہ ہاتھ رکھا، تمہیں سہارا دیا، تمہارے مسئلے حل کیے تھے نا. اور پھر وہ وجدک عائلا فاغنا، پہلے بھی آپ جب فقیر تھے اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. کیا غنی نہیں کر دیا؟ ہم سب سوچیں، ہم جب ان ملکوں میں آئے ہمارے پاس کیا تھا اور آج کیا ہے؟ جب ہماری شادیاں ہوئی تو ہم اور ہمارے ہسبینڈ ان کے پاس کیا تھا اور آج کیا ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو غنی نہیں کر دیا؟ اس سے زیادہ نہیں دے دیا؟ پھر اب کیا کرو؟ اب پھر آگے ریمیڈی دے دی. دیکھیں اب پاسٹ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوچو اس پاسٹ کو. اب انسان کو حوصلہ ہوتا ہے، ہاں جس رب نے مجھے اس وقت تھام لیا تھا نا وہ اب بھی تھامے گا. رب تو وہی ہے نا، اس نے مجھے اس وقت ان مسئلوں سے نکالا تھا نا، وہ اب بھی نکالے گا مجھے. پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا کیسی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے سے نیچے کی طرف دیکھنے کا فرمایا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب تمہیں کوئی یتیم ملے اس کو جھڑکنا نہیں، اس کو نہیں پیچھے کرنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اب کوئی سائل کو ہے نا اس کو ریجیکٹ نہ کرنا. کیا بتا دیا؟ تم سے نیچے بھی ہیں لوگ، تم سے نیچے جو لوگ ہیں ان کی طرف دیکھو. کوئی لوگ ہیں دنیا میں جو یتیم ہے، کوئی ایسا ہے جو سائل ہے، جو کسی سے مانگتا ہے تو اس کو دو وقت کی روٹی ملتی ہے، اس کے گھر میں روٹی نہیں ہے، اس کے گھر میں روٹی نہیں ہے. اور وہ جو ہاتھ اٹھانا ہے نا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے نا، یہ انسان اپنی غیرت کو مارتا ہے، اپنی انا کو مارتا ہے، تب اس کا ہاتھ اٹھ سکتا ہے. پھر جو جواب دینے والا ہے نا، وہ کبھی تو ایک روٹی رکھ دے گا اور کبھی کہے گا جاؤ، کبھی جھڑک دے گا. اس کو جھڑکو مت، اس کو جھڑکو مت. کہ فرمایا دیکھو اس کی محرومی کو دیکھو، تم تو کھا رہے ہو، تم تو پی رہے ہو، تم تو بڑے ہو گئے، اس یتیم بچے کو تو دیکھو کتنا ولنریبل ہے وہ دنیا میں، تم تو بڑے ہو. تم وہ اس کی طرف جب دیکھو گے نا کہ یہ یتیم بچہ یہ کیسے زندگی گزار رہا ہوگا، یہ کیسے دنیا میں
گھوم پھر رہا ہوگا. آپ آج دیکھیں, اگر آپ اپنی ارد گرد دیکھیں جو سینئر ریفیوجیز آئے ہیں یا جو وہاں پہ ہیں, وہ بچے ہیں اور ان کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں. جب آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں نا, تو میں اور آپ اتنے ایڈلٹس ہو کے اپنے مسئلوں کو سمجھتے ہیں, ہائے ہمارا مسئلہ سب سے